السلام علیکم۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستانی حکومت ایران اور امریکہ کا صلح کروا رہی ہے یا ہمارے پاکستان میں موجود کسی گھر میں آپس میں لڑے ہوئے میاں بیوی کا۔ سڑکیں بند ہیں، مارکیٹیں بند ہیں، دکانیں بند ہیں، سکولز بند ہیں، اسلام آباد کی طرف جانے والے تمام راستے بند ہیں، پنڈی میں کنٹینر لگے ہوئے ہیں۔ یعنی کیا کھلا ہے پاکستان میں، اور پاکستانی عوام کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ دوسری طرف ایران نے بھی سکا انکار کر دیا کہ ہم پاکستان جائیں گے ہی نہیں جب تک امریکہ بلاکیڈ کو ختم نہیں کرے گا۔ اب آپ یہ جانتے ہیں کہ بلاکیڈ امریکہ کے پاس وہ آخری ہتھیار ہے، وہ آخری کارڈ ہے جو انہوں نے ایران کو پریشرائز کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے۔ ادر وائز امریکہ کے پاس اس جنگ میں اب کوئی ہتھیار نہیں بچا۔ یا تو وہ ایک سے زیادہ ایٹم بم مار کے ایران کے 5-10 بڑے شہروں کو تباہ کریں گے، یا پھر وہ ایران کے ساتھ صلح کریں گے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے پاس اور کوئی آپشن رہا نہیں۔ ایران نے پہلے لبنان میں جنگ بندی کروا کر اپنی بات منوائی، اور اب وہ اس بات پہ اڑ گئے ہیں کہ جب تک ایران کا بلاکر ختم نہیں ہوگا، جب تک ایرانی جہازوں کو اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے نہیں دیا جائے گا، تب تک وہ کسی قسم کی صلح نہیں کریں گے۔ آپ ایک بات کا یقین رکھیں کہ ہم پاکستان کا قرضہ اتار سکتے ہیں، پاکستان میں کرپٹ لیڈرشپ ختم ہو سکتی ہے، پاکستان کے تمام ادارے اپنی اپنی حدود میں رہ کے صحیح کام کر سکتے ہیں، پاکستان کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، کراچی کی یونیورسٹی روڈ بن سکتی ہے، لیکن امریکہ سے اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھل سکتا۔ اس کے پیچھے ریزن یہ نہیں ہے کہ امریکہ کوئی بہت چھوٹی طاقت ہے اور ایران کوئی بہت بڑی طاقت ہے، بلکہ اس کے پیچھے ریزن جیوگرافی ہے۔ آپ جتنے بڑے سپر پاور ہوں، آپ کے پاس جتنی مرضی ٹیکنالوجی ہو، آپ جیوگرافی سے نہیں لڑ سکتے۔ اسٹریٹ آف ہرمز ایک 33 کلومیٹر کا ایریا ہے جس کو ایران کا کوئی بھی ڈرون، کوئی بھی میزائل، ایون کہ ایک چھوٹی سی کشتی جس کے اوپر انہوں نے مشین گنز لگائی ہوئی ہیں، وہ بھی وہاں سے کسی گزرتے ہوئے جہاز کو روک سکتی ہے، جیسے انہوں نے پچھلے ہفتے کیا۔ اس اسٹریٹ کو بند کرنے کے لیے، یعنی وہ ایک سمجھے آپ نالا ہے، جیسے راول پنڈی سے نالا لئی گزرتا ہے سمندر کی، اگر آپ اس میں دیکھیں تو اتنی ہی اس کی لینتھ ہے، وڈتھ ہے، سوری۔ تو اگر ایران چاہے تو وہاں سے کسی کو گزرنے دے سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو وہاں سے کسی کو بھی کسی بھی ٹائم روک سکتا ہے۔ امریکہ اگر اڑ کے بھی دکھا دے، امریکہ پورے ایران پہ قبضہ بھی کر لے، صرف اسٹریٹ آف ہرمز کے کنارے 2 ایرانی سیکورٹی گارڈ چھوڑ دے، تو تب بھی امریکہ اس اسٹریٹ کو نہیں کھلوا سکتا۔ اب ایران نے تو پاکستان آنے سے منع کر دیا ہے، جے ڈی وینس بھی ابھی نہیں آ رہا ہے، وہ بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ جانا بھی ہے یا نہیں جانا۔ اور دوسری طرف سے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی، جس کے بعد میں نے ایران کے جو سیز فائر ہے اس کو 2 اور ہفتوں کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا۔ میں پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ اب یہ جنگ دوبارہ بہت مشکل ہے کہ کینیٹک یعنی میزائلوں اور ڈرونز تک پہنچے۔ یہ اب لوگ ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے رہیں گے، تڑیاں لگاتے رہیں گے، اور مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کر ہی اب یہ جنگ لڑیں گے۔ دوبارہ امریکہ اس جنگ میں کبھی بھی نہیں کودے گا۔ یہ جو بلاکڈ ہوا ہے ایران کا، یہ جو سیز فائر ہوا ہے جنگ کا، اور ایران نے جو اپنے مطالبات سامنے رکھے ہیں، امریکہ یورینیم کے اپنے مطالبات سامنے رکھ رہا ہے، یہ گیم اب ایسے ہی چلتی رہے گی۔ بہت مشکل ہے، یعنی بالکل بہت ریئر چانسز ہیں، زیرو تو نہیں ہے لیکن 10% چانسز ہیں کہ یہ جنگ اب دوبارہ شروع ہو۔ یہ مذاکرات چلتے رہیں گے، وہ ایک دوسرے کی بات مانیں گے، انکار کریں گے، امریکہ ایران پہ، ایران امریکہ پہ دباؤ بڑھاتے رہے گا، اور جو سیز فائر ہے یہ ایکسٹینڈ کرتا چلا جائے گا۔ یہ اب ایسے ہی چلے گا۔ دوسری طرف سے وال اسٹریٹ جرنل نے ایک بہت امپورٹنٹ خبر شائع کی ہے کہ جب امریکہ کا F-15 فائٹر طیارہ ایران میں مار گرایا گیا اور اس کے جو پائلٹس ہیں وہ مسنگ ہو گئے، تو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اٹیک ہوا۔ اٹیک سے مراد ان کو پینک اٹیک ہوا۔ اس کے دماغ نے کلابازیاں کھانا شروع کر دیں، ذہنی طور پہ وہ بھائی زمین پہ لیٹنے لگا، دیواروں میں ٹکرے مارنے لگا، اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کی نیند گم ہو گئی تھی کہ بھائی اب کرنا کیا ہے۔ اور اس نے جو ان کا سینیریو روم ہے، جو ان کا وار روم ہے، اس میں بیٹھ کر نیوکس کے یعنی نیوکلیئر جو بامز ہیں، ویپنز ہیں، ان کے کوڈز مانگنا شروع کر دیے تھے امریکن اسٹیبلشمنٹ سے کہ مجھے یہ کوڈز دے دو، میں ایران کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ اس ٹائم پہ اس وار روم سے امریکہ کے 2 جنرلز نے یا 2 لوگوں نے وہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ کو، ایک نے ایک کندھے سے، دوسرے کندھے سے پکڑ کے وہ وار روم سے، سچویشن روم سے اس کو باہر لے کر گئے، اور اس کو کہا کہ بھائی جان آرام سے بیٹھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم اپنے پائلٹس کو واپس لے آئیں گے۔ تو جب تک ان کے پائلٹس واپس ریٹریو نہیں کیے گیا، ان کو ریسکیو نہیں کیا گیا، تب تک اس بھائی صاحب کو اس وار روم میں، سچویشن روم میں جانے کی ہی اجازت نہیں دی گئی، اور ان سے فون پہ ہی رابطہ کیا جانے لگا۔ تو یہ سچویشن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ رو رہا ہے، امریکہ جو ہے اس کا جو پاور ہے، جو اس کے امپائر کی ایک امیج تھی کہ بھائی امریکہ آ رہا ہے، چو نہیں کرنی، آواز نہیں نکالنی، کہیں سے امریکہ گزر گیا تو آپ نے وہاں سے اس راستے سے بھی سر جھکا کے گزرنا، یہ سارا جو ایک پرسنالٹی بلڈ اپ تھا وہ اب ختم ہو رہا ہے۔ وہ ساری طاقتیں جو مڈل ایسٹ میں میٹر کرتی ہیں، چاہے وہ ایران ہے، چاہے وہ سعودیہ ہے، چاہے وہ قطر ہے، وہ سارے پاکستان کے قریب آ رہے ہیں،
اور پاکستان اس جنگ میں سے ایک ابھرتا ہوا پاور، ریجنل پاور جو ہے وہ بن کے نکل رہا ہے۔ دوسری طرف چائنا ہے جو صرف بیٹھ کے چائے کی چسکی لگا کے ہنس رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا۔